ہم لوگوں کو اس مکان میں بند ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران کمانڈر کی کھوئی ہوئی طاقت کافی حد تک واپس آ چکی تھی۔ مجاہد ہمیں باہر کی ایک ایک پل کی خبر لا کر دیتا تھا۔ پنجاب پولیس خاص طور پر امرتسر کی خفیہ اور سول پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس پورے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے چکی تھی اور شہر کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی تھی۔ کمانڈر شیروان کے فرار اور قلعے کے 3 سپاہیوں کے قتل کے سنگین واقعے کو مشرقی پنجاب کی پولیس نے خفیہ رکھا تھا اور اخباروں میں خبر شائع نہیں ہونے دی تھی، مگر شہر کے لوگوں نے پولیس کی سرگرمیوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ ہمارا پروگرام وہاں سے کسی طرح جموں کشمیر کی طرف نکل جانے کا تھا، مگر اپنے مجاہد کے آدمی جو رپورٹیں لا رہے تھے ان کے مطابق شہر سے باہر نکلنے والی چڑیا کی بھی پولیس تلاشی لے رہی تھی۔ مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجاہد نے ہمیں اوپر والی بیٹھک دے رکھی تھی۔ ہم سارا دن ساری رات اسی بیٹھک میں رہتے۔ رات کو بجلی کی روشنی نہیں کرتے تھے، موم بتی جلا لیتے تھے۔ ہم کمرے کی کھڑکیاں بھی نہیں کھولتے تھے، چونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، اس لیے گزارا ہو رہا تھا۔ صرف رات کو کسی وقت ہم ایک ایک کر کے مکان کی چھت پر ذرا ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے چلے جاتے، مگر اس وقت بھی ہم چھت کی منڈیروں کے قریب نہیں جاتے تھے کہ باہر سے ہم پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہم چاہے کوئی بھی اسکیم کیوں نہ بناتے، اس اسکیم پر عمل کرنے کے لیے اس مکان سے نکلنا ضروری تھا، اور اس مکان سے نکلنا اور پھر شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا یہ ایک خطرناک عمل تھا، اور ہمارے پکڑے جانے کا خدشہ بالکل یقینی تھا، کیونکہ پولیس شہر میں جگہ جگہ اجنبی آدمیوں کو روک کر ان کی تلاشی لے رہی تھی۔ مجاہد نے ہمیں بتایا کہ پولیس شک و شبے میں امرتسر کے کئی کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ یہ کشمیری وہاں برس ہا برس سے محنت مزدوری کر رہے تھے۔ رات کے وقت بھی بقول اپنے مجاہد کے شہر کے بازاروں، ریل کے پلوں اور شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر پولیس گشت لگاتی رہتی تھی، اور شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر تو پولیس نے خاص طور پر ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور شہر سے باہر کوئی بس، کوئی رکشہ، تانگا گاڑی اور پیدل سوار تلاشی دیے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ہم وہاں زیادہ دیر ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں وہاں بند ہو کر پڑے 15 دن گزر گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ علاقہ ویسے بھی اس قلعے کے قریب تھا جہاں سے ہم کمانڈر شیروان کو نکال کر لائے تھے، اور 3 پولیس کے سپاہیوں کا خون بھی کیا تھا۔ اس علاقے میں خفیہ پولیس برساتی مینڈکوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنے مجاہد نے بھی ہمیں کہا تھا کہ اس نے خفیہ پولیس کے 2 آدمیوں کو دائم گنج کی بستی میں چلتے پھرتے اور لوگوں کا جائزہ لیتے دیکھا ہے۔ ہم اپنے مجاہد کو بھی کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ ہماری تحریک کے لیے بے مثال کام کر رہا تھا، اس کا اپنے محاذ پر محفوظ رہنا بڑا ضروری تھا، لیکن ہمیں بھی وہاں سے جموں کشمیر کی طرف نکل جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں، کمانڈر منصور اور کمانڈر شیروان دن میں کتنی مرتبہ سر جوڑ کر بیٹھتے اور وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبیں سوچتے، مگر کوئی ترکیب قابل عمل دکھائی نہ دیتی۔ آخر ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے کمانڈر شیروان اور کمانڈو منصور احمد بٹ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہاں سے فرار کی ایک اسکیم میرے دماغ میں آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ترکیب پر عمل نہ کیا تو پھر عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنی باقی کی عمر اسی مکان کے اندر گزار دینی پڑے گی۔ جب میں نے انہیں اپنی اسکیم بتائی تو کمانڈر شیروان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارا یہاں سے فرار ہو جانے کا چانس ہے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ سے مشورہ لیا گیا تو اس نے بھی میری اسکیم کی حمایت کی۔ اسکیم کوئی اتنی آسان نہیں تھی، اس میں ہر قدم پر پکڑے جانے کا ڈر تھا، لیکن ہم کسی بھی منصوبے پر عمل کرتے اس میں پکڑے جانے کا ڈر تو موجود ہی ہوتا۔ میری اسکیم کی اچھی بات یہ تھی کہ ہم بڑی تیزی سے خطرے والے علاقے سے نکل سکتے تھے۔ میرا منصوبہ کیا تھا یہ آپ کو کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے خود اعتمادی اور جرت اندازی کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، اور یہ دونوں خصوصیات مجھ میں اور کمانڈر شیروان میں موجود تھی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ہمیں کمانڈو منصور احمد بٹ پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نو آموز کشمیری کمانڈو تھا، اور اسے نہ صرف یہ کہ ابھی اس قسم کے دلیرانہ کمانڈو آپریشن کا تجربہ نہیں تھا، بلکہ اس کی تربیت بھی پورے ڈھنگ سے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اور کمانڈر شیروان نے آپس میں الگ ہو کر جب مشورہ کیا تو ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ کمانڈو منصور احمد بٹ کو الگ روانہ کرنا ہوگا۔ منصور احمد بٹ کشمیری تھا، بڑی روانی سے کشمیری اور ڈوگری زبان بول لیتا تھا۔ ویسے بھی ایک آدمی وہاں سے کسی طرف بھی نکل سکتا تھا، اور منصور احمد بٹ کشمیری نسل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کشمیری محنت کش ظاہر کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ کمانڈر شیروان اور میں اس لیے الگ الگ نہیں نکل سکتے تھے کہ پنجاب پولیس میری شکل سے پہلے ہی واقف تھی اور اب کمانڈر شیروان کی صورت سے بھی پہچانتی تھی۔ جب ہم نے کمانڈو منصور احمد بٹ سے کہا کہ حالات کا یہی تقاضا ہے کہ وہ یہاں سے اپنے طور پر جموں کشمیر کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کمانڈر شیروان نے اسے یہ تو نہ بتایا کہ یہ فیصلہ اس کی کم تجربہ کاری کی وجہ سے کیا گیا ہے، بلکہ اسے یہی کہا گیا کہ 3 آدمیوں کا بیک وقت ایک جگہ سے اکٹھے فرار ہونا
اور ایک ساتھ رہنا زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا، تم کشمیری ہو، تمہارا یہاں سے نکلنا آسان ہے۔ منصور احمد بٹ، تم جموں کشمیر کے چپے چپے سے اور ہماچل پردیش کے سارے پہاڑی علاقے سے واقف ہو۔ ایک بار تم پنجاب سے نکل گئے تو تمہارے لیے جموں کشمیر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، جبکہ ہم دونوں کی صورت شکل سے پولیس واقف ہے۔ ہمیں فرار کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر ہم پکڑ لیے گئے تو تم بھی ہمارے ساتھ پکڑے جاؤ۔ منصور بٹ بولا، کمانڈو، مجھے آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا میرا فرض ہے۔ میں آج رات کو ہی امرتسر میں اپنے کشمیری محنت کش بھائیوں کے پاس چلا جاؤں گا، وہ یہاں سے نکالنے میں میری مدد کریں گے۔ ہم نے اپنے مجاہد ساتھی کو یہ اسکیم بتائی تو وہ کہنے لگا، آپ کو اپنے فرار کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں، ساری چیزیں آپ کو مہیا ہو جائیں گی۔ میں نے کاغذ پر ساری چیزیں جن کی ہمیں ضرورت تھی لکھ کر اپنے مجاہد کے حوالے کر دیں۔ اس زمانے میں امرتسر میں ایک ایئرپورٹ بن چکا تھا۔ انڈین ایئر لائنز کی اندرون ملک کی 3 پروازیں جموں کشمیر کو آتے جاتے امرتسر رکتی تھیں۔ ہماری اسکیم انڈین ایئر لائنز کے کسی ہوائی جہاز میں سوار ہو کر سری نگر پہنچنے کی تھی۔ یہ اسکیم خطرناک اور مشکل ضرور تھی، مگر اس میں ایک بات تھی کہ اگر ہمارا راز نہیں کھلتا تو ہم گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ کمانڈر شیروان نے میری اسکیم کی تائید بھی کی کہ اگر خطرہ ہر منصوبے میں موجود ہے تو پھر ایسا خطرہ کیوں مول نہ لیا جائے جس میں صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہی خطرہ ہو۔ دلی سے سری نگر براستہ امرتسر انڈین ایئر لائنز کے جو جہاز آتے جاتے تھے اس میں 45 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی۔ یہ ٹرائیڈنٹ جہاز تھے جن کو پنکھوں والے 2 یا میرا خیال ہے 3 انجن لگے ہوتے تھے۔ اپنے مجاہد کے ذریعے ہم نے ایک دن کے بعد رات کے 7 بجے والی امرتسر سری نگر فلائٹ میں 2 سیٹیں بک کروا لی اور کنفرم بھی کروا لی۔ ہمارے پاس تیاری کرنے کے واسطے پورا ایک دن تھا۔ کمانڈو منصور تو رات کو ہی وہاں سے نکل چکا تھا اور صبح اپنے مجاہد نے آ کر ہمیں بتا دیا تھا کہ کمانڈو منصور امرتسر میں مقیم محنت کش کشمیریوں کے اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ اب ہم نے تیاری شروع کر دی۔ مجاہد کو ہم نے جو چیزیں لکھ کر دی تھیں وہ اس نے ہمیں لا کر دے دی۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ یہ انڈین آرمی کی ہرے رنگ کی 2 وردیاں تھیں۔ ایک وردی میجر کی تھی اور دوسری وردی صوبیدار میجر کی۔ آرمی کی پرانی استری کی ہوئی وردیاں اور ان کے عہدوں کے نشان شہر کے ایک دکان پر مل جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ انڈیا کے ہر بڑے شہر میں اور خاص طور پر فوجی چھاونیوں والے شہروں میں ایسی دکانیں ضرور ہوا کرتی تھیں جہاں سے فوجی وردیاں، عہدوں کے نشان وغیرہ سیکنڈ ریٹ پر مل جاتے تھے۔ میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ ان وردیوں کو دکانوں پر کھلے عام فروخت کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ بمبئی کا ایک لنڈا بازار جس کو چور بازار کہا جاتا ہے، وہاں تو پرانی فوجی وردیاں 3-4 دکانوں پر فروخت ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنی وردیاں پہن لی۔ میں نے صوبیدار میجر کی اور کمانڈر شیروان نے میجر کی وردی پہن لی۔ مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس ID کارڈ اور پے بکس نہیں تھیں۔ ان چیزوں کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ہم ان کے بغیر ہی انڈین ایئر لائنز کے جہاز میں سفر کرنا تھا۔ خیال تھا کہ جہاز میں کون ہماری چیکنگ کرے گا۔ ہوائی اڈوں پر عام حالات میں ملٹری پولیس بھی نہیں ہوتی اور ملٹری پولیس کسی میجر یا صوبیدار میجر کو روک کر یہ کبھی نہیں پوچھتی کہ پے بک اور شناختی کارڈ دکھاؤ۔ جہاز میں ہم نے اپنے مجاہد کے ذریعے شام کی فلائٹ میں امرتسر سے سری نگر تک کی 2 سیٹیں بک کرانے کے بعد کنفرم کرا لی تھیں۔ ایک سیٹ میجر M کشور ورما کے نام کی اور دوسری سیٹ صوبیدار میجر پیارے لال کے نام کی۔ ہماری وردیوں پر عہدوں کے نشان کے نیچے ڈوگرا رائفلز کے الفاظ بھی موجود تھے۔ آٹومیٹک پستول پہلے سے ہی ہمارے پاس تھے۔ ہم نے انہیں اپنی بیلٹ کے ہولسٹر میں لگا دیا۔ تھوڑی انڈین کرنسی ہم نے آپس میں بانٹ کر اپنی جیبوں میں رکھ لی تھی، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہو اور کہاں ہمیں ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے تیسرے پہر 6 بجے ہی شام ہو گئی۔ ہم نے اپنے مجاہد سے لائن کلیئر مانگا۔ وہ نیچے گلی میں چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد آیا، کہنے لگا راستہ صاف ہے، آپ لوگ آبادی کے عقب سے ہو کر خالصہ کالج کی طرف سے سڑک پر نکل آئیں، وہاں سے آپ کو ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ مجاہد کے مکان سے نکل کر ہم مندھیری گلیوں میں سے گزر کر پیچھے کھیتوں کی طرف آ گئے، وہاں سے خالصہ کالج کی طرف چلنے لگے۔ خالصہ کالج سے ہم بڑی سڑک پر یعنی GT روڈ پر آ گئے۔ یہاں ہم ٹیکسی کے انتظار میں تھے، مگر کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فلائٹ کی روانگی کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ ہم نے ایک موٹر رکشہ لیا اور 15 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ٹکٹ ہماری جیبوں میں تھے۔ ایئرپورٹ پر کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ لابی میں کچھ سکھ اور ہندو سیٹھ اور 1-2 فیملیاں ہی تھیں۔ فلائٹ نمبر کے کاؤنٹر پر 4-5 ہندو سکھ قطار میں بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ہم بھی فوجی انداز میں گردن اٹھائے چلتے ہوئے آ کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ کاؤنٹر پر جو عورت کمپیوٹر کے سامنے کھڑی سیٹوں کی ریزرویشن دیکھ کر بورڈنگ کارڈ ایشو کر رہی تھی، اس نے 2 فوجی افسروں کو دیکھا تو ساتھ والے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ والا کاؤنٹر خالی تھا اور وہاں بھی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ یہ کاؤنٹر شاید فوجیوں کی سہولت کے لیے تھا۔ ہم اس کاؤنٹر پر آ گئے۔ میں نے اپنا اور کمانڈر شیروان کا ٹکٹ لڑکی کو دیا۔
اس نے کمپیوٹر پر ٹک ٹک شروع کر دی۔ ہمارے ناموں کے ساتھ سیٹیں ریزرو ہو چکی تھیں۔ اس نے ہمیں بورڈنگ کارڈ دے دیے۔ ہم کارڈ لے کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف چل پڑے۔ کمانڈر شیروان فوجی میجر کی شان سے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں جونیئر افسر کی حیثیت سے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ ڈر ضرور لگا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی ملٹری پولیس یا امرتسر پولیس کا کوئی آدمی اچانک سے نکل کر سامنے نہ آ جائے اور کمانڈو شیروان کو اور مجھے پہچان نہ لے۔ جہاں ہم نے بورڈنگ کارڈ دکھائے وہاں ڈیٹیکٹر راڈ سے ایک اہلکار نے ہماری برائے نام چیکنگ کی اور آگے جانے کی اجازت دے دی۔ ہم ڈپارچر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہم خاموش تھے اور آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے، لیکن اپنی اپنی جگہ پر ہم دونوں چوکس تھے اور نظریں بچا کر ماحول کا برابر جائزہ لے رہے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کام تو بڑا آسان ہے، بازار سے فوجی وردی لے کر پہنی اور دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہونا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ اس کام کے لیے ایک تو تجربہ چاہیے اور دوسرے کمانڈو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ دل گردہ بھی چاہیے تھا۔ کمانڈر شیروان بھی ایک اعلیٰ تربیت یافتہ اور تجربہ کار کشمیری کمانڈو تھا اور مختلف بھیس بدل کر دشمن کے مورچوں کے پیچھے جا کر کئی دھماکے کر کے دشمن کو شدید نقصان پہنچا چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دونوں انگریزی بول اور سمجھ لیتے تھے۔ مجھے تو گجراتی اور ہندی زبان بھی اچھی طرح آتی تھی اور سنسکرت کے اشلوک بھی زبانی یاد تھے۔ ہندو دیو مالا کا بھی میں ماہر تھا۔ فوجی رولز اور ریگولیشن سے بھی ہم دونوں بخوبی واقف تھے۔ بھرے ہوئے سائلنسر والے آٹومیٹک پستول ہماری پیٹی میں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے اس خیال سے ہولسٹر کے بٹن بند نہیں کیے تھے کہ کچھ پتہ نہیں کب اچانک پستول استعمال کرنا پڑ جائے۔ لاؤنج میں بتیاں روشن تھیں۔ ہم خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ہمارے آس پاس کی سیٹیں خالی تھیں۔ کمانڈر شیروان نے گھڑی دیکھی اور کہا فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ پھر اس نے دائیں جانب سر گھما کر دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے کہنے لگا، ایک ملٹری پولیس کا آدمی کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی بن گئی تو اندھا دھند فائرنگ شروع کرنی ہوگی، مگر سب سے پہلے ملٹری پولیس کے جوان کو ختم کرنا ہوگا۔ میں نے بڑے بہانے سے گردن ذرا سی موڑ کر پیچھے دیکھا تو جہاں چائے کا کاؤنٹر تھا وہاں ایک ملٹری پولیس کا جوان مستعد ہو کر کھڑا تھا۔ مجھے فکر تھی کہ کہیں معاملہ خراب تو نہیں ہو گیا، کسی نے ہماری مخبری تو نہیں کر دی۔ میں نے کمانڈر شیروان سے دھیمی آواز میں کہا، یہاں چونکہ اکثر فلائٹیں مقبوضہ کشمیر کو جاتی ہیں اور یہاں فوج کی نقل و حرکت جاری رہتی ہے، اس لیے یہ ایم پی کا جوان ڈیوٹی دینے آ گیا ہوگا۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ سری نگر جانے والی فلائٹ پرواز کے لیے تیار ہے، مسافر کرپا کر کے جہاز میں سوار ہو جائیں۔ ہم بھی اٹھے اور دوسرے مسافروں کے ساتھ گیٹ سے نکل کر جہاز کی طرف بڑھے۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر رن وے کی ایک طرف کھڑا تھا، اسے سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ یہ جیٹ جہاز نہیں تھا، بڑا بھی نہیں تھا، تھوڑے مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ جہاز کی سیڑھی کے دونوں طرف ایئرپورٹ کے دو آدمی کھڑے بورڈنگ کارڈ چیک کر رہے تھے۔ ہم سیڑھی چڑھ کر جہاز کے دروازے پر آئے تو وہاں دو انڈین ایئر ہوسٹسز مسافروں کا استقبال کر رہی تھیں۔ دبلی پتلی اور خوبصورت تھیں۔ دونوں نے ایئر ہوسٹسوں کی وردی والی ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ ایک ایئر ہوسٹس نے ہم سے کارڈ کا بقایا لیا۔ سیٹوں کے نمبر پڑھنے کے بعد ہمیں ساتھ لے کر ہماری سیٹوں تک آ گئی۔ ہماری سیٹیں ساتھ ساتھ تھیں۔ جہاز آدھا بھر چکا تھا۔ اپنے وقت پر جہاز ٹیکسی کرتا ٹیک آف کے پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ پھر اس کے پنکھے پوری سپیڈ سے گھومنے لگے اور ایک دھچکے سے جہاز آگے بڑھا اور اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کے بعد وہ ٹیک آف کر گیا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے میں سے نیچے دیکھا۔ امرتسر شہر کی روشنیاں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ جہاز ایک خاص بلندی پر آ کر اپنی خاص رفتار پر سیٹ ہو گیا۔ میں نے سر کھڑکی والے شیشے کے قریب لاتے ہوئے کمانڈر شیروان سے کہا، خدا کا شکر ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سری نگر ایئرپورٹ پر ہمیں چوکس رہنا ہوگا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ جہاز کو پرواز کرتے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ جہاز کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مسافروں کے رنگ اڑ گئے۔ اس کے بعد چند سیکنڈ بعد ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا پہلے سے زیادہ شدید تھا اور جہاز نے ایک طرف ہچکولا بھی کھایا۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایئر ہوسٹسز مسافروں کو مطمئن رہنے کی تلقین کرنے لگیں، لیکن جہاز کو تھوڑی دیر کے بعد برابر ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اب مسافر بھی گھبرا گئے تھے۔ ہندو رام نام کا جاپ کرنے لگے۔ سکھوں نے قربانی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ چند جھٹکوں کے بعد جہاز جیسے ایک طرف کو جھک گیا، پھر سیدھا ہو گیا۔ مسافروں پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ میں اور کمانڈر شیروان بھی کچھ گھبرا گئے تھے کہ کہیں جہاز کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے۔ اتنے میں جہاز کے کیپٹن کی آواز اسپیکر پر سنائی دی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ جہاز کے کیپٹن نے بتایا کہ جہاز کے دو انجنوں میں کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے مجبوراً امبالے کے ایئرپورٹ پر اترنا پڑ رہا ہے۔ اس تکلیف کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ میں نے اور کمانڈر شیروان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کمانڈر کے ہونٹ بھینجے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، کیونکہ امبالے میں انڈین آرمی کی بہت بڑی چھاونی تھی اور وہاں ایئرپورٹ پر ملٹری پولیس بھی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ کشمیر کے محاذ پر حریت پرست مجاہدین بھارتی غاصب فوجیوں پر گھات لگا کر حملے کر رہے تھے اور ان کے اسلحے سے لدے ہوئے فوجی ٹرک اور فوجیوں کے ٹھکانے اڑا رہے تھے۔ اس لیے اس سارے علاقے میں اور خاص طور پر امبالے اور جالندھر چھاونی کے علاقے میں ملٹری پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کی سرگرمیاں بہت تیز تھیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ جہاں ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس والے کسی بھی فوجی کے کاغذات چیک کر سکتے ہیں، خواہ فوجی افسر کتنے بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو۔
یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں تھیں۔ میں نے کمانڈر شیروان سے کہا ہم امبالہ ایئرپورٹ پر ہی رہیں گے، اگر ایئر لائن والوں نے دوسرے مسافروں کے ساتھ ہمیں بھی کسی ہوٹل میں چلنے کے لیے کہا تو ہم نہیں جائیں گے اور ایئرپورٹ کے ہی کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے۔ کمانڈو بولا ایسا ہی کریں گے۔ اگرچہ ہماری اگلی پچھلی سیٹیں خالی تھیں، پھر بھی ہم دھیمی آواز میں انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ جہاز امبالہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ مسافروں کو ارائیول لاؤنج میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہاں بتایا گیا کہ جہاز میں کچھ زیادہ ہی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اب یہ جہاز سری نگر نہیں جائے گا۔ سری نگر جانے والی فلائٹ صبح 8 بجے دلی سے امبالے پہنچے گی اور مسافروں کو اس میں سوار کرا کر سری نگر پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تمام مسافروں کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ایئرپورٹ کے ہوٹل میں کر دیا گیا ہے۔ مسافروں پر بیزاری طاری ہو گئی۔ مسافروں کو ایئرپورٹ کے ہوٹل کی طرف لے جایا جانے لگا تو ہم بھی ساتھ ہو گئے۔ جب ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو ہوائی جہاز کے سربراہ نے ہمارے پاس آ کر کہا سر آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں، آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہوٹل کے ملٹری ونگ میں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ہی رات گزار لیں گے، کیونکہ ملٹری ونگ کے نام سے ہم محتاط ہو گئے تھے۔ آفیسر نے کہا سر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی فوجی افسر سویلین کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا۔ سر آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہاں سیکیورٹی کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب کمانڈر شیروان نے دوسرے مسافروں کے ساتھ ٹھہرنے پر زیادہ اصرار کیا تو آفیسر کہنے لگا سر اس کے لیے آپ کو ملٹری پولیس کے کیمپ میں چل کر وہاں کے فوجی افسر سے بات کرنی ہوگی۔ اب مجبوری تھی، ہم کسی فوجی افسر کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کمانڈر شیروان کو اشارہ کر کے ملٹری ونگ کی طرف ہی چلنے کا کہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہوٹل ٹائپ کے 2-4 کمرے ہوں گے، وہیں رات گزار لیں گے۔ کمانڈو نے آفیسر سے کہا اوکے ایسی بات ہے تو ہم ڈسپلن کی پابندی کریں گے، چلو ہمیں ملٹری ونگ میں ہی لے چلو۔ ایئرپورٹ کے ہوٹل کی عمارت کے پہلو میں ایک بیرک سی بنی ہوئی تھی، وہاں خوب روشنی ہو رہی تھی۔ احاطے کے ارد گرد خاردار تار کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ پر چھوٹا سا بوتھ بنا ہوا تھا۔ ملٹری پولیس کے 2 جوان سٹین گنے کاندھے سے لٹکائے گیٹ کی دونوں جانب کھڑے تھے۔ گیٹ بند تھا۔ آفیسر ہمیں ان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ ملٹری پولیس کے جوانوں نے ہمیں دیکھ کر زور سے سیلیوٹ مارا اور ایک جوان نے بڑے ادب سے کہا سر آپ کا آئی ڈی اور پے بک نمبر ہمیں رجسٹر میں درج کرنا ہوگا، پلیز اپنا آئی ڈی کارڈ اور بک دے دیجیے۔ اس وقت محسوس ہوا کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مگر کمانڈر شیروان نے اپنے حواس برقرار رکھے۔ وہ میجر کی وردی میں تھا۔ اس نے روب سے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارا آئی ڈی کارڈ اور پے بک دیکھنے والے؟ ہم انڈین آرمی کے افسر ہیں، کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، چلو ہمیں ہمارا کمرہ دکھاؤ۔ ملٹری پولیس نے ایک بار پھر ایڑیاں جوڑ کر سیلوٹ کیا اور کہا سر ہمیں کمانڈنگ آفیسر صاحب کا آرڈر ہے کہ ملٹری ونگ میں ہر فوجی کی آئی ڈی کارڈ اور پے بک کا اندراج کیا جائے۔ سر یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے پلیز۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر ہم اپنا آئی ڈی کارڈ اور پے بک اس لیے نہیں دکھا سکتے تھے کہ ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اب میں سامنے آ گیا۔ میں نے ملٹری پولیس کے سارجنٹ کو چھاڑتے ہوئے کہا تم کیسے جنگلی آدمی ہو، میجر صاحب کو ڈسپلن کی ٹریننگ دیتے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو میں تمہاری رپورٹ کر دوں گا۔ سارجنٹ میرے فوجی انسٹرکٹروں والی اونچی آواز اور جھاڑ سے ڈر گیا، جلدی سے سیلیوٹ مار کر کہا یس سر، اوکے سر۔ دوسرے سارجنٹ نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ میں اور کمانڈر شیروان بڑی شان سے احاطے میں داخل ہو گئے۔ سامنے برآمدے میں بھی ایک فوجی سپاہی کھڑا تھا۔ وہ سپاہی رنگ کا جوان تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر سیلوٹ کیا اور چابی لگا کر کمرہ کھول دیا۔ کمرے میں 2 پلنگ بچھے تھے۔ اس نے بتی جلا دی اور کہا سر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آرڈر کر دیں۔ پلنگوں پر بستر بچھے تھے، کمبل تہہ کیے ہوئے پڑے تھے۔ 3 کرسیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے سپاہی سے پوچھا پانی وانی سب ٹھیک ہے جوان؟ یس سر، گرم پانی کی ٹوٹی الگ سے ہے۔ میں نے کہا فکر نہیں، اب تم جاؤ۔ سپاہی سلوٹ کر کے کہنے لگا کھانا لاؤں سر؟ کمانڈر شیروان نے کہا نہیں جوان، کھانا ہم نے کھا لیا ہے۔ سپاہی چلا گیا تو میں نے برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ کھڑکی کے شیشے میں سے مجھے ملٹری ونگ کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ باہر جو فوجی سارجنٹ پہرے پر کھڑا تھا اور جن کو ہم نے ڈانٹ ٹپٹ کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ اور پے بک دکھائے بغیر اندر آ گئے تھے، ان میں سے ایک سارجنٹ تو گیٹ کے آگے کھڑا تھا اور دوسرا گیٹ کے چھوٹے سے بوتھ کے اندر کسی کو ٹیلی فون کر رہا تھا۔ میری چھٹی حس نے بیدار ہو کر مجھے خبردار کر دیا۔ میں نے کمانڈر شیروان کو وہ منظر دکھاتے ہوئے کہا معاملہ گڑبڑ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سارجنٹ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے اندر آ گئے ہیں۔ اپنے سی او کو رپورٹ کرنا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ فوج میں ڈسپلن چلتا ہے، ڈسپلن کو توڑنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ کمانڈر شیروان بوتھ کی طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں، وہ شاید ایئرپورٹ والوں کو فون کر رہا ہے۔ کمانڈر شیروان معاملے کی سنگینی کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے مجھے بھی اس طرف سے بے فکر ہو جانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا وہم ہے، اور اگر سارجنٹ اپنے سی او کو ہمارے بارے میں بتا بھی رہا ہے تو سی او میرے میجر رینک کی وجہ سے کبھی ہماری آئی ڈی کارڈ وغیرہ دیکھنے کے لیے یہاں نہیں آئے گا۔ اور کمانڈو پلنگ پر وردی سمیت لیٹتے ہوئے بولا میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر سو جانا چاہیے۔ کمانڈر شیروان نے اپنی فوجی ٹوپی اتار کر میز پر رکھ دی۔ میں نے بھی اپنی صوبیدار والی کلغی دار ٹوپی اتار کر میز پر رکھ دی۔ ہم نے کھڑکی کے آگے پردہ کر دیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو میرے دل کو ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈر شیروان آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔
बाहर चारों तरफ खामोशी थी। मैं लेटा हुआ जरूर था मगर मेरी आंखें खुली थी। टेलीफोन करने वाला मिलिट्री पुलिस का सार्जेंट मेरी नींद उड़ा कर ले गया था। मैंने कमांडो से कहा, मेरा ख्याल है कि अगर हम यहाँ आने की बजाय अंबाले कैंट के किसी होटल में चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। कमांडो शेरवान आंखें उसी तरह बंद किए हुए बोला, दोस्त अब इन बातों के सोचने का वक्त नहीं, कुछ नहीं होगा, बत्ती बुझाकर तुम भी सो जाओ। सुबह की फ्लाइट में बड़े आराम से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। मैंने उठकर कमरे की बत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया था। मैंने खिड़की का पर्दा एक तरफ कर दिया। शीशों में से गेट की रोशनी का अक्स कमरे में पड़ने से कमरे की तारीक फजा बेमालूम अंदाज में रोशन सी हो गई थी, लेकिन बाहर से देखने वालों को अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक बार फिर गेट की तरफ निगाह डाली। दोनों मिलिट्री सार्जेंट गेट के आगे चाको चौबंद खड़े थे। तब मुझे भी ख्याल आया कि मैं यूं ही परेशान हो रहा हूँ। बहुत मुमकिन है कि सार्जेंट ने किसी और को फोन किया हो, अपने कमांडिंग ऑफिसर को फोन करके हमारे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने के बारे में न बताया हो। कमांडर शेरवान ने पहलू बदलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, फिक्र न करो, सुबह सुबह मेरी आंख खुल जाया करती है। शब बखैर। मैंने आहिस्ता से शब बखैर कहा और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली, मगर यकीन करें नींद मेरी आंखों से ऐसी गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। मैं जितना सोने की कोशिश कर रहा था, नींद उतनी ही मुझसे दूर होती जा रही थी। मुझे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास चला गया। पर्दा हटाकर बाहर देखा तो दिल एक बार तो धक से रह गया। एक फौजी जीप गेट के अंदर दाखिल होकर एक तरफ रुक गई थी। अंदर से दो फौजी बाहर निकले तो मिलिट्री पुलिस का सार्जेंट दौड़कर उनके पास आ गया और सैल्यूट करके दोनों भारतीय फौजियों से बातें करने लगा। जब उसने हमारे कमरे की तरफ इशारा किया तो मैंने फौरन पीछे हटकर कमांडर शेरवान को जोर से हिलाते हुए कहा, कमांडर, कोई फौजी अफसर इधर आ रहा है, शायद ये इंडियन कमांडिंग ऑफिसर है। कमांडर शेरवान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हमने टोपियां पहन ली। कमांडो बोला, दूसरी खिड़की में से बाहर निकल जाते हैं। मगर इस कमरे की दूसरी खिड़की नहीं थी। एक ही खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। मैंने पर्दा हटाकर देखा, दोनों फौजी हमारे कमरे की तरफ चले आ रहे थे। आगे आगे जो फौजी आ रहा था उसके हाथ में छोटा भेद था। वो कैप्टन रैंक का अफसर लगता था। उसके पीछे जो हरी वर्दी वाला भारतीय फौजी आ रहा था वो उसका अर्दली था। दोनों सार्जेंट दूर गेट पर ही खड़े पहरा दे रहे थे। मैंने खिड़की से हटते हुए कहा, शायद बाथरूम में कोई खिड़की हो। हम बाथरूम की तरफ दौड़े। बाथरूम की बत्ती जल रही थी। बाथरूम में एक छोटा दरवाजा था जो बंद था। अंदर से कुंडी लगी थी। मैंने कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का दिया तो वो दूसरी तरफ खुल गया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इंडियन फौजी अफसर अपने अर्दली के साथ हमारे कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगाई, बत्ती बुझाई और हम दोनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या है। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ दिखाई न दिया, फिर झाड़ियां और दरख्तों के खाके उभर आए। हम तकरीबन दौड़ते हुए दरख्तों में से गुजर गए। आगे कांटेदार तार की बाड़ आ गई। हम उसके साथ दौड़कर थोड़ी दूर गए। बाढ़ वापस गेट की तरफ जा रही थी। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया था। हमें दूर से अपने कमरे के बंद दरवाजे पर हाथ मारने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। एक दरख्त खारदार बाड़ के ऊपर झुका हुआ था। हम उस पर चढ़े और टहनियों को पकड़कर दूसरी तरफ कूद गए। हम झाड़ियों और लंबी लंबी सूखी घास में गिरते ही उठ खड़े हुए। एक जानिब अंबाला छावनी के मकानों और बंगलों और सड़क की रोशनियां थी, दूसरी जानिब अंधेरा था। हम अंधेरे की जानिब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मैदान खत्म हो गया। एक छोटी पुख्ता सड़क को अबूर करके हम दूसरी जानिब वीरान इलाके में दाखिल हो गए। कई मील तक सांस लिए बगैर दौड़ सकते थे। हम एक दूसरे से बात किए बगैर मुसलसल दौड़ते चले जा रहे थे। हमारे ऊपर आसमान पर सितारे बुझे बुझे से लगते थे। अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के खाके से ही नजर आ रहे थे। आगे एक नहर आ गई। ये काफी चौड़ी नहर थी। हम वहाँ पर जाकर रुक गए तो नहर के किनारे बैठ गए। जरा दम में दम आया तो कमांडर शेरवान कहने लगा, तुम्हारा खदशा दुरुस्त था। फिर भी हम ऐन वक्त पर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, वरना हमारा पकड़ा जाना यकीनी था। मैंने कहा, अगर बाथरूम का दरवाजा न होता तो हमारा निकलना नामुमकिन था। फिर हमें उस भारतीय फौजी अफसर को ही नहीं बल्कि किसी बहाने उसके अर्दली को भी खत्म करना पड़ता, जो हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता था। कमांडो ने पीछे देखा, कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इस तरफ हमारे पीछे आएंगे। मैंने उठते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। वो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने अर्दली के साथ उस वक्त तक दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका होगा और उन्हें यकीन हो गया होगा कि हम जाली फौजी अफसर थे और यकीनन दुश्मन मुल्क के जासूस थे। इस एतबार से यकीन करो, इस वक्त अंबाले छावनी की सारी मिलिट्री पुलिस होशियार हो चुकी होगी और हमारी तलाश में इस तरफ आ रही होगी। इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी भाग सकें हमें भाग जाना चाहिए। हमने नहर में झुककर थोड़ा सा पानी पिया और नहर के साथ साथ जुनूब की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक जगह नहर के ऊपर पुल बना हुआ था। हम पुल पार करके नहर की दूसरी तरफ आ गए। फिर नहर के किनारे से उतरकर उन रोशनियों की तरफ रुख कर लिया जो दूर से एक कतार में झिलमिला रही थी। मैंने कमांडो से कहा, शायद ये जीटी रोड की बत्तियां हैं। इस सड़क पर हमें जुनूब की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल सकेगी। कमांडर दौड़ते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें जालिंधर अमृतसर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जहाँ से अगर हम किसी तरह दिल्ली पहुँच जाएं तो हम काफी महफूज हो सकते हैं।